अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेहलम में पावर शो हुआ और आपने देखा कि वहां पे भी एक अच्छी तादाद जो है लोगों की जमा हुई। बहुत सारी बातें की गई और जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि कम अज़ कम अब वज़ीर आज़म जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, जिनको वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसको वो मंजूर नहीं करते, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने उस मरासले को तस्लीम कर लिया जिसको वो पहले कहते थे कि जनाब वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा है बहुत जगहों पे कि ऐसा मरासला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि जनाब कम अज़ कम अब अगर उनको तस्लीम कर लिया और ये मान लिया कि उसमें जो है वो थ्रेट किया गया, कुछ अल्फाज ऐसे थे जिससे थ्रेट की बू आ रही थी, तो कम अज़ कम अब उनको इमरान खान साहब के पैरों में आकर बैठ जाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी वहाँ पे बात की और उन्होंने कहा कि जी ये तो इब्तदा है, इस्लामाबाद आए तो ऐवान लरज़ जाएंगे। तो ये इस वक्त जो है मामलात हैं। अब देखते हैं कि क्योंकि 20 तारीख के बाद की उन्होंने कॉल दे दी है इमरान खान साहब ने कि इस्लामाबाद की तरफ आना है, और उस पर जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी भी स्टेटमेंट हमने सुनी गुज़िश्ता रोज़, जो उन्होंने शेख रशीद साहब के हवाले से की, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा था कि बहुत खूनी लॉन्ग मार्च होगा, और उन्होंने कहा कि शेख रशीद को इस हवाले से जो बयान दिया वो वापस लेना चाहिए, और मैं देखता हूँ कि वो कैसे निकलते हैं, कैसे पहुंचते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ही हूं यहाँ पे, उनका इस्तकबाल भी करूंगा और फिर मैं उनको बताऊंगा, और अगर उन्होंने अपने जो मामलात हैं सही ना किए तो वो कह रहे थे कि शेख रशीद साहब को उनकी लाल हवेली के बाहर ही बांध देंगे। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब आज काबीना का इजलास हुआ, जिसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, खुर्रम दस्तगीर और मरियम औरंगज़ेब साहिबा और जो तारड़ साहब हैं वज़ीर, उन्होंने, और उसमें खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं बावसूख, और आपको बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ सही बात कि इस वक्त ज़ीरो लोड शेडिंग है, सिफर लोड शेडिंग है पाकिस्तान में। दूसरी जानिब आज प्राइवेट मेंबर्स डे था नेशनल असम्बली में। वहाँ पे नूर आलम खान साहब ने, जो पिछली हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, उसके हवाले से उसकी मुखालफत में आज बिल पेश किया। नूर आलम खान साहब ने बिल पेश किया और वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने उसको अपोज नहीं किया, और उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उस बिल को इलेक्टरल रिफॉर्म्स कमेटी में डिस्कशन के लिए भेज दिया। ये सारी सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MNA हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इस्माइल राहू साहब, सूबाई वज़ीर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे कराची से ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपके वक्त का। अमजद अली ख़ान न्याजी साहब, अभी पता नहीं साबिक MNA हैं कि यहाँ MNA हैं, और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सॉरी अमजद न्याजी साहब कह रहे थे साबिक हो गए हैं सर? हमारे कागजों में तो साबिक है। अच्छा, आपके कागजों में साबिक हैं। चीमा साहब साबिक हो गए हैं? अभी तो साबिक नहीं है, लेकिन अगले इलेक्शन के बाद साबिक होंगे जी। अच्छा, अगले इलेक्शन के बाद साबिक होंगे। चलें इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की वो सुन लेते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए भी सुनवाना चाहता हूं कि नूर आलम खान साहब, जो कि जिसको मैं कहूँगा कि एक फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन तो होती है अगर गुड नंबर होता तो, वो एनी हाउ उन्होंने कम अज़ कम आवाज़ तो उठाई थी। कल उन्होंने कहा था, पूछा था कि वज़ीर तवानाई कहाँ हैं, और हम उनके सूबे में KP में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी जिस वक्त वो, उन्होंने कल कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह बात की। और उन्होंने फिर महंगाई की भी बात की और कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ हैं, वो हमें ऐवान में नज़र नहीं आ रहे हैं, और महंगाई जो है वो
کمر توڑتی جا رہی ہے ہر پاکستانی کی. تو آج خرم دستگیر صاحب نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کابینہ میں کی ہوئی بات کے حوالے سے کیا پریس کانفرنس میں کہا, یہ ذرا سن لیں. وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں, انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے صفر کر دیا جائے گا. 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے, ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے. جی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, لوڈ شیڈنگ صفر ہے. جی دیکھیے یہ بالکل الحمدللہ یہ کر کے دکھایا ہم نے, اور میاں شہباز شریف نے تو اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ایز چیف منسٹر پنجاب جس طرح پرفارم انہوں نے کیا, بہت بڑے پورے ملک کا دعویٰ کیا. نہیں میں ان کی یعنی کیپیبلٹیز کی بات کر رہا ہوں, کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے میگا پروجیکٹ انہوں نے ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم انہوں نے مکمل کر کے دکھائے, اور اسی وجہ سے شہباز سپیڈ اور پنجاب سپیڈ کے چرچے پوری دنیا میں ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میں پورے ملک میں اب کروں گا. وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, تو آپ پورے ملک میں بھی آپ مانیں گے سر. پورے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ صفر لوڈ شیڈنگ ہے. بالکل ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جی. میں تو دیہاتی علاقوں سے, میں دیکھیں میرا اپنا دیہاتی علاقہ ہے, وہاں سے میں آیا ہوں اور وہاں سے لوگوں سے مسلسل رابطہ ہے. اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جی. ہاں کوئی یہ کہ کہیں کوئی فالٹ شالٹ آ جائے, کوئی چھوٹا موٹا آ جائے, کوئی تیز ہوا چلے, آندھی چلے, بارش ہو تو اس سے چھوٹا موٹا ہو جاتی ہے, ٹرپنگ ہو جاتی ہے, لیکن ادروائز لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جی. کراچی میں تو آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ کے الیکٹرک ہے نا, تو وہاں پہ آپ لوگوں کا ہم اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں, کیونکہ آج کراچی کی عوام کی 8 سے 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے. کراچی الیکٹرک والوں سے پوچھنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے سر حیدرآباد میں بھی ہو رہی ہے. میری بات سنیں, ہم تو ہمارے دعوے جو ہیں کوئی عمرانی دعوے نہیں ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے. ہم تو جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. بالکل صفر لوڈ شیڈنگ ہے پورے ملک میں. جی بالکل. چلیں اسماعیل راؤ صاحب, آج کراچی کی عوام کے ہم کچھ مختلف چینلز پہ بلیٹنز میں سن رہے تھے, اور وہ بہت پریشان تھے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, اور اندرون سندھ کے سے بھی کچھ ایسی ہی آوازیں آ رہی تھیں. خرم دستگیر صاحب جو وزیر توانائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صفر لوڈ شیڈنگ ہے, کیونکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے عہد کیا تھا کہ 1 مئی سے پورے ملک میں صفر لوڈ شیڈنگ ہوگی. سر یہ اس بات کو ہم تسلیم کر لیں؟ ضمیر صاحب دیکھیں, یہاں جہاں تک کراچی الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک والوں نے وہاں لوڈ شیڈنگ بھی کرتے ہیں, اور ان کی ٹرانسمیشن جو لائنز بنی ہوئی ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے, کہیں ٹرانسفارمرز کا بھی ایشو ہے. اور پھر کے الیکٹرک میں انہوں نے بہت سی جگہ پہ ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ ریکوری کے ساتھ شیڈول کر دیے. اگر کہیں یہ اپنی لوڈ شیڈنگ بھی کرتے ہیں, جہاں ان کو پاور سپلائی اگر کم کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ جہاں فل ان کی 90%, 100% یا 80% ریکوری ہے تو وہاں یہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے. لیکن جہاں سے ان کی ریکوری کم ہے, بلنگ کم ہوتی ہے, یا کوئی اور ایشو ان کے جو اگر بجلی کی کوئی چوری ہوتی ہے وغیرہ ہوتی ہے, تو پھر یہ وہاں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں جہاں انہوں نے بہت سارے مسائل, پچھلی حکومت مسائل ہی مسائل تھی, کوئی ایسا آپ کو فیلڈ نہیں ملے گی جہاں انہوں نے مسائل نہیں چھوڑے. تو ابھی یہ جو ہماری حکومت ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام مسائل پہ آہستہ آہستہ قابو پائے, اور جہاں اور مسائل ہیں وہاں یقیناً بجلی کی پیداوار, چلتے ہوئے کارخانے انہوں نے جو بند کر دیے تھے, جو کارخانے کام کر رہے تھے بجلی کے وہ انہوں نے بند کر دیے تھے, وہ ان سے چل نہیں پائے تھے, وہ کارخانے سب چلنا شروع ہو گئے ہیں. بجلی کی پیداوار میں بہت اچھا خاصا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے, اور اس کی جو ہماری جو ضرورت ہے اس کے مطابق بجلی پیداوار ہو رہی ہے. تو اگر کہیں مسئلہ ہوگا بھی تو انشاءاللہ جو ہماری حکومت ہے وہ اس کو جو ہے وہ بالکل ہی حل کرے گی. چلیں اللہ کرے حل ہو جائے, کیونکہ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مختلف شہروں سے, اور خاص طور پر جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کی وارننگ بھی کی گئی ہے. امجد نیائی صاحب, آپ میاں والی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل وہاں پہ بجلی میرے خیال میں قطعی نہیں جا رہی نا, کیونکہ وزیر توانائی نے کہہ دیا کہ پورے پاکستان میں صفر لوڈ شیڈنگ ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आपने एक लोटे का जिक्र किया कि वो अपोजिशन है। लोटे अपोजिशन नहीं होते, लोटा लोटा होता है, और उनका मेरे ख्याल में एज ए अपोजिशन नाम लेना भी मेरे ख्याल में तौहीन है अपोजिशन की। अपोजिशन तो कब की नेशनल असेंबली से बाहर आके इस्तीफे दे चुकी है। अब इन्होंने वो जैसे कहते हैं ना, समील्ला ने कलीमुल्ला को लोटों के जरिए खेल रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपने पूछा, मैं निसार चीमा साहब भाई ये दोस्त है, लेकिन इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त भी हर इलाके में वो 12 से 14, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे हर जगह पे लोड शेडिंग हो रही है। किसने इनको कहा है कि लोड शेडिंग नहीं हुई? कागजों में ज़रूर ख़त्म हो गई होगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपने चैनल के ज़रिए अपने नुमाइंदों से पूछ सकते हैं कि कहीं पे ख़त्म हुई है, नहीं हुई। यहाँ पे भी आप मियाँ वाली को कह लें, यहाँ पे भी हर घंटे के बाद आ जा रही है, हर इलाके में। हर इलाके में घंटे के बाद जा रही है। तो बाकी जो महंगाई के इश्यूज हैं वो हल हो गए? क्योंकि आज काबीना में ख़ास तौर पर इस पर भी बहुत तफसीली बात हुई, और उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में तो कम से कम इंश्योर किया जाए कि चीनी आटा जो है वो सस्ता मिले। तो ओपन मार्केट में अब मुझे नहीं मालूम कि मियाँ वाली में तो आपकी तो घर की मुर्गियाँ शुर्गियाँ होंगी, वैसे बाज़ार में तो 500 रुपये किलो फी मुर्गी का गोश्त बिक रहा था। ज़मीर भाई, पहली बात तो ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, वो क्रैश हो चुकी है। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है। और आटा, चीनी जो इन्होंने दावे किए थे, इवन पेट्रोलियम मसनूआत जिसको हम और बिजली जिसको हम एक सतह पे स्टेबल कर गए थे, अभी बिजली की कीमतें कितनी बढ़ा दी हैं इन्होंने, पेट्रोल की बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी तरह के साथ जो है सब चीजें जो है वो 20%, 30%, घी मतलब और दालें, ये सब चीज तो आप आसमानों को छू रहे हैं। और ये तो कहते थे कि आते ही हम ऐसा हाथ फेरेंगे कि जमीन तक चीजें आ जाएंगी। अब तो जमीन से क्या आसमानों की बुलंदियों के से भी ऊपर चली गई हैं। सही। और इनकी जो दावे हैं कि जी वो शहबाज की जो स्पीड है वो 30,000 फुट की बुलंदी से भी टेलीफोन मिल जाते हैं। अब पता नहीं इनकी 60,000 बुलंदी पे शायद चीजें चली गई हैं। चलें चीमा साहब, चलें बिजली की छोड़ें बात, लोड शेडिंग की बात छोड़ें, महंगाई है कि नहीं है, या वो भी नहीं है? अब महंगाई का जो हशर हुआ है, जो देखें पिछले 3.5 पौने 4 साल में मईशत समेत हर शोबे का जिस तरह बेड़ा गर्क किया गया है इस नालायक हुकूमत के हाथों, जो तबाही हुई है उसका ज़मीर साहब मैग्नीट्यूड, उसका वॉल्यूम, उसका हुजम इतना ज़्यादा है कि ये जो है इसकी ताबीर नो को आसान नहीं है, जान जोखों का काम है। और ये कि इंशाअल्लाह लेकिन हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह जो कुछ इनके हाथों हुआ है। देखें ये मैं तो हैरान हूँ कि न्याय साहब जैसा एक संजीदा आदमी किस तरह ये बात कर रहे हैं कि जी डॉलर देखें कहाँ से कहाँ चला गया। भाई जब आपको हुकूमत मिली तो उस वक्त डॉलर कहाँ था जब हम छोड़ के गए थे? और आपने जब हुकूमत वो भी यही कहते थे ना चीमा साहब कि आप लोगों ने इतना बुरा हाल किया हुआ था कि संभाला नहीं गया, और फिर बड़ा टाइम लग गया। जब हुकूमत में आते हैं तो पता लगता है कि हाल क्या है। ये उनके आज आप भी वही बात कर रहे हैं, आप चले जाएंगे, आने वाले भी फिर वही बात करेंगे। तो फिर आप सर मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये होता रहा ना कि पीटीआई भी यही कह रही थी बीच में इस तरह आप गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं तो हैरान हूँ। देखिए बात ये है कि ये उनका बयानिया जो है कि जी पिछली हुकूमत करके गई थी, वो उसी तरह के बयानिया ही है जिस तरह ये कि आज ये बयानिया है ना, ये गैर मुल्की मुदाखलत और ये है कि ये जो है अमेरिका की साजिश, उसी तरह के बयानिया वो था कि जी पिछली हुकूमत करके गई। वो उन्होंने जी आर्टिफिशियली डॉलर को स्टेबल रखा हुआ था। भाई आप भी करके दिखाते आप। क्या ये कि आर्टिफिशियली अगर करते 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्या 5 साल तक हमने करके रखा? किस तरह देखें हर चीज़ स्टेबल थी, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी, स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल था, डॉलर स्टेबल था। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। वजह क्या थी कि इनके पास ना कोई टीम थी, ना तजुर्बा था, ना कोई प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना विजन, कोई चीज़ नहीं थी। मुल्क बदकिस्मती से खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया और तबाही जो थी वो पूरी कौम का मुकद्दर बनी। अब यह है कि हमने उस तबाही के बाद जो जिस तरह मैंने कहा कि तामीर नौ जो है वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, लेकिन इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। इससे पहले भी आपको याद है कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त ही 18-22 घंटे बिजली नहीं आती थी। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ ने करके नहीं दिखाया? जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी तकरीबन।
اور اس کی کیپیسٹی چارجز آج تک ہم پے کر دہشت رہے گردی ہیں ختم ہو گئی، اتنی زیادہ آپ نے پاور پلانٹس یا جو بھی پلانٹس لگے اس کے بعد وہ ان کی کیپیسٹی تھی نہیں سر. معذرت سے سر بات یہ نہیں سر میں یہ بات نہیں کر رہا سر. آپ کیڑے نکالیں گے نہیں سر کیڑے نہیں نکال رہا سر, جو فیکٹ ہے میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. دہشت گردی پہ قابو پایا سر, بالکل صحیح پایا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا سر, بالکل صحیح, بالکل صحیح کیا سر, وہ بالکل صحیح کیا. میں نے یہ کہا جو کام کرتے ہیں سر, میں نے اس چیز سے انکار نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ پاور پلانٹس لگانے کے ساتھ ٹرانسمیشن لائنز اگر لگاتے ہیں تو کیپیسٹی. آپ نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا, اس میں بھی کیڑے نکالے. نہیں سر, آپ نے سر, میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے نہیں بنایا سر؟ وہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو انجام تک پہنچا دیا. مجھے ایک موقع دیں, بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے یہ سر. 3 دفعہ ہمارے ملک کی تاریخ میں جو امریکن پریشر آیا سب سے زیادہ, ایک بار ذوالفقار علی بھٹو پہ آیا کہ جی انہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی, ان کے اوپر پریشر آیا اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ان کو دھمکیاں دی, لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے امریکی پریشر کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. دوسری دفعہ پریشر اس وقت آیا جب ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے. پریزیڈنٹ کلنٹن نے کسی تو تیسرے چوتھے درجے کے اہلکار نے نہیں, جس طرح یہ جو ہے اس طرح کی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں کہ تیسرے چوتھے درجے کے اہلکار نے ہمیں دھمکیاں دی. بات یہ ہے پریزیڈنٹ کلنٹن نے دھمکیاں بھی دی میاں نواز شریف کو اور اربوں ڈالر کے لالچ بھی دیے, لیکن میاں نواز شریف نے ایک غیرت مند و محب وطن پاکستانی کے طور پہ فیصلہ وہ کیا جو ملک اور قوم کے مفاد میں تھا. انہوں نے 5 ایٹمی دھماکے جو ہندوستان نے کیے اس کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. صحیح. تیسری دفعہ آخری بات, بالکل صحیح. نہیں آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر کہ تیسری دفعہ امریکن پریشر اس وقت آیا جب 9/11 کے بعد جل مشرف جو ہے پریزیڈنٹ ہے ہمارے سامنے, اور اس وقت کیا ہوا, انہوں نے تسلیم کر لیا. کیا ہوا سن لے نا, یہ بڑا اہم ہے, بڑا تاریخی بات ہے. انہوں نے کیا کیا کہ امریکی پریشر میں آ کے ان کو ہمارے یہ ہوائی اڈے بھی دیے جہاں سے اڑ کے ہمارے افغان بھائیوں کے اوپر حملے ہوتے رہے. 57,000 اٹیکس جو تھے وہ ان اڈوں سے جو مشرف نے دیے, اور سار قسم کی مدد کی امریکی ابلاغوں کی اپنے افغان بھائیوں کے خلاف. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا, عمران خان صاحب نے جل مشرف کے اس فیصلے کی تائید کی, اور 1 سال کے بعد جب جعلی ریفرنڈم ہوا تو اس میں بھی ریفرنڈم میں بھی عمران خان صاحب بعد پھر انہوں نے ڈرون حملوں کے اوپر عمران خان صاحب دونوں کی پیپلز پارٹی اور پی ایم این کی حکومتوں میں سر آواز نہیں اٹھائی گئی. تاریخ کو مسخ نہ کرے. چلیں سر, نہیں انہوں نے کیا کیا سر, عمران اچھا سر ڈرون حملوں پہ کوئی عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ جل مشرف کا ساتھ دیا. چلیں اس پہ مزید بھی بات کر لیتے ہیں, مجھے بریک کا جو کہ امریکی پریشر کے سامنے لیٹ گئے تھے, سرنڈر کیا انہوں نے. سر آن ریکارڈ چیزیں ہیں سر, ابھی مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج جہلم کے پاور شو میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اور جو انہوں نے کل کہا تھا کہ میں جو میر جعفر اور میر صادق کے حوالے سے جو کل قومی اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر اور خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا تفصیلی جواب دوں گا, تو انہوں نے آج یہ بتا دیا. انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ ہسٹری بھی ریپیٹ کی کہ میر جعفر وہ تھا جس نے سراج الدولہ سے غداری کی تو اسے اقتدار میں بٹھایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نواز اور اس کی بیٹی فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور شہباز بوٹ پالش کرتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے آج کہا. شہباز شریف تم ہو میر جعفر, انہوں نے آج واضح کر دیا, کیونکہ ان پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ کسی ادارے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھارت سے پاکستان کی فوج اور میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. سندھ کے لوگوں کو زرداری سے آزاد کروانا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا جب اقتدار سے نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. میں اسماعیل راہو صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. اسماعیل راہو صاحب, چلیں مہنگائی باقی ایشوز تو ہیں, عمران خان صاحب زیادہ لیتھل ہو گئے ہیں, جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا الیکشنز کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, اور خاص طور پر جو سابق وزیر اعظم اور قائد جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے, انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور اپنے دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کو لندن بلایا ہے, اور شاید اسی حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے کہ بجٹ دینا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان حالات میں اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ بجٹ دے گی تو
उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि बजट से पहले इंटरिम सेटअप आ जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को वक्त मुकम्मल करना चाहिए और आइंदा साल अगस्त के बाद इलेक्शन होने चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? इस्माइल राव साहब, इस्माइल राव साहब, हुकूमत है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो ये तो इलेक्शन का फैसला तो हुकूमत को करना है, और कब होने हैं, कब करवाने हैं, कब नहीं करवाने। यकीनन इलेक्शन का मुतालबा तो हमारा जो इत्तेहाद है, जो जमायतें इस वक्त इत्तेहाद में मौजूद हैं, हुकूमती इत्तेहाद में, उन सब का मुतालबा ज़्यादातर जमायतों का यही था कि इंतखाबात कराए जाएँ। और हम तो कह रहे थे, चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, अगर आपको याद हो, तो मौक़ा दिया था इमरान खान को, और अलल ऐलान मौक़ा कहा था, उनको वार्निंग दी थी कि खान साहब अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम इलेक्शन का ऐलान कर दो, वरना हम आ रहे हैं। और उसने उस वक़्त नहीं किया। अब तो ज़ाहिर है जो भी फ़ैसला करना है, उस वक्त अगर इमरान खान को फ़ैसला करना था तो उस वक्त कर सकते थे, उस वक्त उसने नहीं किया। अब तो जो हुकूमत में इत्तेहादी जमायतें बैठी हैं, उनको सबको मिल के फ़ैसला करना है। यकीनन हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, सियासी पार्टियां हैं, और हम सब आवाम के पास जाने से बिल्कुल नहीं घबराते। और लेकिन जो एजेंडा लेके मौजूदा हुकूमत आई है, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हैं और कुछ मुआशी मामलात भी हैं, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि उनको भी थोड़ी टाइम चाहिए, मोहलत चाहिए, तो ये फ़ैसला इमरान खान की ख्वाहिश पे अब नहीं होना है। अब इमरान खान कुछ भी कर ले, चाहे उसके ख्वाहिश के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक नहीं होना है। अब ये सब जमायतें हुकूमत की में जो बैठी हैं इत्तेहादी, वो सब मिल के फ़ैसला करेंगे कि कब इंतखाबात होने हैं, कब नहीं होने। यकीनन जब भी मुनासिब टाइम लगेगा उनको, तो या तो टाइम जब पूरा होके होता है, या उससे पहले भी जब फैसला होगा, तो ये सब मिल के फ़ैसला करेंगे, एक दूसरे से कंसल्ट करके, और उसके बाद फ़ैसला होगा। और जहाँ तक सिंध के लोगों की बात करता है, सिंध के अवाम के साथ इमरान खान ने जो अपने दौरे हुकूमत में हशर किया, वो आलम आश्कार है। उनको पता है कि सिंध का नाम तक ये लेने के लिए सिंध में कहत भी आया, सिंध में पानी की किल्लत भी रही, सिंध में टिड्डी दल भी आया, सिंध में बजट जो था पैसे रोक दिए गए, NFC अवार्ड के तहत जो जितने पैसा सिंध को मिलना था वो नहीं दिया गया, जो फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है उसके अंदर सिंध का पैसा काट दिया गया, तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स जो थी वो बिल्कुल सही इस्माइल राव साहब, बंद कर दी गई, तकरीबन ना होने के बराबर कर दी गई। तो फिलवक्त तो पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी दिलाई है इमरान नियाजी की हुकूमत से, जरदारी साहब ने। उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द इस्माइल राव साहब, उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द सिंध आ रहे हैं, सिंध की आवाम को जरदारी साहब से निजात दिलाने आ जाएं। सिंध पहले भी आए हैं, सिंध अब जाहिर है, सिंध अब इनको याद आ रहा है। देखिए जमीर साहब, इनको 4 साल की हुकूमत में सिंध याद नहीं आया। सही सर, मुझे एक बात बताएं सर, आज बिलावल भुट्टो में कई मसाइल पैदा हुए, सिंध के लोगों के साथ मसाइल पैदा हुए, बल्कि मसाइल पैदा एक तो कुदरती तौर पर एक पैदा किए गए सर, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काबीना के इजलास में, इस्माइल राव साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काबीना के इजलास में पानी का मसला उठाया, और उन्होंने कहा कि इरसा की वजह से सिंध के जो काश्तकार हैं उनको पानी नहीं मिल रहा। तो आपकी हुकूमत है सिंध में भी और वफाक में भी। हाँ बिल्कुल आज भी हमने, हमारी काबीना का इजलास हुआ है, उसमें भी हमने जो पानी की कमी है, किल्लत है, उस पर हमने तशवीश का इजहार किया है। हम ये देखें, अगर हम पहले भी हम इमरान खान की हुकूमत में भी ये बात करते आए हैं कि अगर पानी सिस्टम में जितनी कमी है, जितनी पानी की किल्लत है, हम उस किल्लत को शेयर करने के लिए तैयार हैं। सही, हमारा जितना शेयर बनता है और टोटल शेयर इरसा के सिस्टम में कितनी पानी की कमी है, हम उसको शेयर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितना हमारा अवेलेबिलिटी है पानी की, उसके अंदर जितना हमारा शेयर होता है वो हमें मिलना चाहिए, जो कि इमरान खान की पूरी हुकूमत में सिंध को नहीं दिया गया पानी।
امجد نیائی صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج اور عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسری جانب جو موجودہ حکومت ہے ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ادارے کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو عمران خان صاحب تو اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے یا کیا واقعی اشارتاً ادھر ہی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب؟ ضمیر بھائی تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، کیونکہ میرے دونوں دوست چونکہ اپوزیشن سے گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے ٹائم اس کے حساب سے ملتا ہے. گورنمنٹ پہلے انہوں نے آپ نے وضاحت کر دی کہ آج بھی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ ٹرانسمیشن لائن تھی نہیں، اور انہوں نے بجلی کے معاہدے کر دیے، اور بجلی بنے نہ بنے، لے نہ لیں، گورنمنٹ نے پے کرنا ہی کرنا ہے. ایک تو ان کی یہ لیاقت تھی جو آج بھی قوم بھگت رہی ہے، سپیڈ بھی. دوسرا سندھ کے جو میرے دوست ہیں، آج بھی لاڑکانہ میں ہاسپٹلز میں نا وہاں کتے جو ہے وہ بیڈوں پہ سوتے ہیں، اور تھر کی بچے جو پیدائش کے بعد جو ان کو بڑا ہونا چاہیے، ان کو کلی سے پھول بننا چاہیے تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے وہیں پہ دم توڑ دیتے ہیں کہ وہاں پہ نہ ہاسپٹل کی سہولیات ہے اور نہ کھانے پینے کی سہولیات ہے. یہ ان کا. اور پھر اندرون سندھ چلے جائیں تو لوگوں کو آج بھی بنیادی سہولیات حاصل نہیں ہے، بلکہ اکثر جو چوہے جو ہے نا وہ ہاتھی بن جاتے ہیں اور گندم بھی کھا جاتے ہیں. دوسرا، عمران خان کی جو وابستگی ہے پاکستان کے ساتھ، دیکھیں انہوں نے آج بھی بات کی ہے کہ میرا نام ECL پہ ڈال دو، مجھے پاکستان سے باہر بھی نہیں جانا. اور یہ کہتے ہیں ہمارا نام ECL سے نکالو، ہم نے باہر جانا ہے. ان کی جائیدادیں کدھر ہے اور خان صاحب کدھر رہتا ہے؟ اور پاکستان، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ جو ہے ہماری جو وابستگی ہے، یا فوج کی اس پاکستان کے ساتھ جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی، ہم تو مانتے ہیں، سرعام مانتے ہیں. اور جو تاریخی حوالے خان صاحب دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان جب تھا تو سراج الدولہ کے ساتھ کس نے کیا کیا، میر جعفر تھا کون اور میر صادق کون تھا. اسی طرح بغداد میں جو تھا اس کا، لیکن تو ایک تاریخی کردار ہے. تاریخی کرداروں کو آپ اگر موجودہ دور میں دیکھیں تو میاں صاحب جو پچھلے دروازوں سے حسین حقانی صاحب بھی آتے رہے ہیں، اور امریکنز بھی آتے رہے ہیں، کچھ اور ڈپلومیٹ سے بھی یہ ملتے رہے ہیں. صحیح. پھر سائفر آتا ہے، جب مکمل ہو جاتی ہے سازش تو پاکستان میں رجیم چینج ہوتی ہے، تو ہم ان کو کیا نام دیں؟ ان کو یہ خود مان چکے ہیں کہ سائفر آیا ہے، دھمکی دی گئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے. اب کیا کہیں ان کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس مراسلے میں، اور وہی انہوں نے رپورٹ کیا تھا. بالکل آپ سے نثار چیمہ صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، تیل کے مسائل ہیں، پیٹرولیم کی پرائسز کے، تیل کی، ڈیزل کی اویلیبلٹی کے، اور اب گندم میں بھی شارٹ فال آ رہی ہے، شارٹیج آ رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو جیلم کے جلسے اس میں بتایا کہ کوئی 3 ملین ٹن تک کی شارٹیج ہے، اور یہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے، اسٹیٹسٹکس میں بھی آیا ہے. تو شہباز شریف صاحب ہمت کریں گے روس سے معاہدہ کرنے کی؟ کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ وہ ڈاکومنٹ بھی آ گیا ہے کہ گیس اور تیل کے بھی معاہدے کی بات ہو گئی تھی خریدنے کی، اور گندم کے بھی خریدنے کی بات ہوگی. تو شہباز شریف صاحب ہمت کریں گے کیونکہ بہت سستی مل رہی ہے؟ یہ فرمائیے ضمیر صاحب کہ کیا آپ کو یا محترم نیازی صاحب کو دھمکی اور سازش میں فرق کا نہیں پتہ؟ کیا یہ کہ اداروں نے جب یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ نامناسب الفاظ کا بھی جہاں یہ کہ اقرار کیا گیا ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کسی سازش کا اس میں ثبوت نہیں ہے. یہ کیا نہیں کہا نیشنل سیکورٹی کونسل کے لوگوں نے؟ 38 نیشنل سیکورٹی کمیٹی، کیوں کہ جس میں 38ویں جس میں یہ کہ جس میں تمام مسلح افواج کے سربراہ شامل تھے. بالکل سر. انہوں نے کہا سر 37ویں NSC کمیٹی میں لکھا تھا کہ there was evidence of blatant interference in Pakistan affairs. مداخلت سر اس کو آپ لوگوں کی اس 38ویں NSC کمیٹی نے اپہیلڈ کیا اس پریس ریلیز کو. چلیں نہیں چلے نہیں، یہ تو یہی تو بات ہے کہ وہ انہوں نے کہا مداخلت ہے، ٹھیک ہے، دھمکی یا مداخلت ہے، لیکن سازش اور مداخلت میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا مداخلت کیا ہوتی ہے اور سازش کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ سازش کے نتیجے میں اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ
جو مسلط کی گئی تھی اس کو ٹاپل کیا گیا. وہ تو یہ ایک آئینی طریقے سے پارلیمنٹ کی اکثریت نے جب یہ ہے کہ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تو رخصت ہو گئے. چلیں سر بالکل دیکھیں مان گیا میں سر. پھر میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے مکمل سرنڈر جس نے کیا عمران خان صاحب اس کا ساتھ دیتے رہے. یہ حالت ہے. یعنی جب مشرف نے اپنی غیر آئینی صدارت کو بچانے کے لیے امریکہ کے ہر مطالبے کو مانا, اڈے بھی دے دیے, عمران خان صاحب اس کے ساتھ کھڑے تھے. وہ تو بعد میں یہ ہے کہ جب اس نے پرائم منسٹر ہی بنایا تو اختلاف ہو گئے, ورنہ تو اس کے ساتھ تھے. اس کے جعلی ریفرنڈم میں بھی اس کے ساتھ تھے. تو بات یہ ہے, دیکھیں اصل جو حقائق سر میرا سوال تھا کہ روس سے بہت سستا تیل وغیرہ سب کچھ ملنے کو تیار ہے, گندم بھی ملنے کو تیار ہے, ہم کوشش کریں گے, ہم ہر وہ کام کریں گے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ. ہم کسی غیر ملکی پریشر میں نہیں آئیں گے, کسی غیر ملکی پریشر نہیں آئیں گے. جب کیا ہم نے میاں نواز شریف نے کر کے نہیں دکھایا, بالکل سب سے بڑے پریشر کے سامنے جب کہ ڈٹے نہیں رہے چٹان کی طرح. بالکل صحیح. کیا انہوں نے ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے نہیں کیے؟ نہیں سر, یہ دیکھیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آپ کے نیوکلیئر ٹیسٹ تھے اس میں نو ڈاؤٹ ایک مطلب ایک تاریخ کا حصہ ہے, ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. شکرگزار ہوں کہ آپ نے نہیں سر, دیکھیں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے, اور میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. میں روایت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. نہیں سر بالکل سر, میں تو اس ساتھ یہ کہتا ہوں کہ لے کے آنے والے ذوالفقار علی بھٹو ایگزیکیوشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے ڈسپائٹ آل پریشرز یقیناً قابل تعریف ہے. بالکل. مجھے ابھی کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین ذرا مزید بات کریں گے کہ اسلام آباد کی طرف جب رخ کرے گا پی ٹی آئی کا یہ پاور شو تو حالات واقعی جس طرح شیخ رشید صاحب نے پریڈکٹ کیے کہ خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے یا کیا بنے گا, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا کیا جواب دیا, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل شیخ رشید صاحب کی بات بھی سنائی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, اور اس کے حوالے سے لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. یہ ذرا سن لیں شیخ رشید صاحب کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. جب یہ وزیر داخلہ تھا شیخ رشید تو کہتا تھا کہ جی قانون کے مطابق آپ لانگ مارچ کریں. اگر آپ نے قانون سے باہر لانگ مارچ کیا تو قانون کا آہنی ہاتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا, قانون کا شکنجہ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا. اب یہ پنڈی کا شیطان کہ خونی لانگ مارچ کریں گے, ہم خونی لانگ مارچ کریں گے. میں نے اسے کہا کہ یہ اپنا بیان واپس لو ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. جی اسماعیل راؤ صاحب کیا کہیں گے, کچھ ہے پریشانی عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ سے کہ یہ واقعی اسلام آباد آنے کو, اور اس وجہ سے کیونکہ ایک پاور کوریڈورز میں, پاور ڈرائنگ رومز میں اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ بات شروع ہو گئی ہے کہ شاید مئی کے اینڈ میں اناؤنس ہو جائے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, یا پھر الیکشن کا ٹائم اور پھر بجٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پریشر اتنا بلڈ کر گئے ہیں عمران خان صاحب, اور جس کی وجہ سے وہ, بلکہ چیمہ صاحب سے بھی میں نے پوچھنا ہے, آپ ذرا بتا دیں تو کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو. دیکھیں پریشر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ عمران خان پہ ہی ہے, اور اتنا پریشر ہے, اتنا اس پہ پریشر ہے کہ اس نے وہ سارا جو جھوٹا بیانیہ اپنا بنایا ہے, اب اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, تو اب وہ کیا کریں. باقی اگر وہ لانگ مارچ کرتا ہے, جلسے کرے, جلوس کرے, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمیں جو بھی اس کا آئینی حق ہے, ہم اس کو کسی سے نہ ہم پریشان ہونے ہیں, اور نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے, نہ ہم پہ کوئی پریشر ہے, نہیں ہم اس کو روکیں گے. اگر وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور پرامن احتجاج کردہ جتنا بھی کرتے ہیں, جیسے بھی کرتے ہیں, وہ بالکل کریں, ان کا حق ہے. لیکن دیکھیں یہ اس قسم کے جو شیخ رشید بیانات دے رہے ہیں, یہ فقط شیخ رشید ہی بیانات نہیں دے رہے ہیں, خود عمران جو ان کی قیادت کر رہا ہے سب کی, تو وہ ان کے بیانات آپ دیکھ لیں, سوائے نفرت کے. اب مطلب اس حد تک ہے کہ وہ چاہتا ہے اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو بالکل نہیں ہے. وہ سینیٹ پہ ووٹ دوسری پارٹیوں کے خرید لے تو وہ جائز ہیں, وہ فلور کراسنگ بھی نہیں ہے, وہ حلال ہیں. اگر اس کی پارٹی کا کوئی, یا اس کا اتحاد ہی کوئی دوسرے اتحاد میں چلا جائے, یا اس کی پارٹی کا کسی اور کے ساتھ بات کر لے, یا کسی اور کو صحیح سمجھے, اس کو غلط سمجھے, تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ جو ہے جی وہ فلور کراسنگ ہے, اور یہ جو ہے وہ
نااہل ہونے چاہیے، یہ غدار ہیں ملک کے. صحیح. تو عمران خان کی سیاست ٹوٹل اس کا انحصار اس وقت نفرت پہ ہے، اور صحیح. اس کا بیانیہ پٹ چکا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ پہ ہے. بالکل. دیکھیں اگر اس کا بیانیہ، اگر اس کو پتا تھا، وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو سب پتا تھا کہ اگر اس عدم اعتماد کے پیچھے وہ تو سال 1.5 سال 2 سال سے ہی تیاری تھی، جو زرداری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں. بالکل وہ تو کہہ چکے ہیں. بالکل میں ایک منٹ لوں گا فقط. میرے پاس سر وقت کم ہے، ذرا پلیز. اپوزیشن کے اتفاق جی تو یہ دیکھیں، یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ جی جب اس نے خود عدم اعتماد آ چکا تو اس نے اعلان کیا کہ جی میں تو خوش ہوں، میں تو انتظار کر رہا تھا، اب دیکھیں میں ان کا کیا اشر کرتا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ جی یہ میرا شکار کرنے نکلے ہیں. اس وقت بھی اس نے کوئی بات نہیں کی کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، بین الاقوامی سازش ہے، کہیں کوئی خط کی، کہیں کسی کی بات کی. جب عدم اعتماد کامیاب ہونے پہ آخری دن اس کا ووٹنگ کا آتا ہے تب جا کے یہ بات. بالکل. امجد نیازی صاحب، سوائے نفرت پیدا کرنے کے اس نے اور کچھ نہیں کیا. صحیح. امجد نیازی صاحب، سابق وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا، اور جو موجودہ وزیر داخلہ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھ لوں گا، میں آپ کو بند کر دوں گا، گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. تو آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ ذرا کوئکلی بتائیے گا، کیونکہ لاسٹ فائنل کمنٹ موجودہ حکومت سے لینا چاہوں گا میں. بات تو یہ ہے کہ ضمیر حیدر بھائی، پیپلز پارٹی تو میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کی قبر کو بھی بیچ دی ہے اقتدار کے لیے، اور انہوں نے تو سودا ہی کر دیا ہے کہ فارغ کر. جو یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ جنرل ضیاء الحق کے جو ہے روحانی باپ ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کے آگے تو یہ جھک گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ چیمہ صاحب کے لیے مثال ہے، جیسے اپنا ہمارے کپتان صاحب، کیپٹن صفدر صاحب سازش کر سکتے ہیں، مداخلت نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ بھی سمجھ رہے. تیسری بات آپ کو کہوں گا کہ سافٹ انقلاب آئے گا، سافٹ انقلاب آئے گا، سافٹ انقلاب، خونی انقلاب نہیں ہے. ہم سافٹ انقلاب کے قائل ہیں، لیکن اگر روکا گیا تو پھر معاملات مختلف بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اگر روکا گیا تو پھر حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، ہو سکتے ہیں. جس طرح اسماعیل راؤ صاحب نے بھی کہا کہ جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا، وہ ایک پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں. دیکھیں لیکن ان کی تو روایت یہ ہے ضمیر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں، یہ شیخ رشید صاحب بھی وہی زبان استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران کس طرح عمران خان صاحب قوم کو لا قانونیت پہ اکساتے رہے، قوم کو درس دیتے رہے لا قانونیت کے، کس طرح انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی، کس طرح گیس اور بجلی کے بل جلائے، کس طرح انہوں نے پولیس پہ حملے کروائے اور یہ پی ٹی وی پہ حملہ بھی کیا اور قبضہ بھی کیا. ابھی شیخ رشید صاحب جو ہیں، دیکھیں ان جیسا غیر ذمہ دار آدمی، غیر سنجیدہ آدمی، یعنی کہ یہ بے تکی سیاسی پیشین گوئیاں، یہ کہ اس طرح کی جگت بازی، سیاسی مخالف، چونکہ ہر دور میں انہوں نے اپنا لیڈر بدلنا ہوتا ہے. تو ان کی مجبوری ہے کہ ان کے اپنے لیڈر جو لیٹسٹ لیڈر ہے اس کے مخالفین کو گالیاں دے. اگلے کون سے لیڈر ہیں؟ بات جو بھی ان کو ایکسیپٹ کرے گا، جو وقت کے حاکم ہوں گے. نہیں، ہم تو ان سے پناہ مانگیں گے اس طرح کے لوگوں سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی گراؤ جلاؤ کی دھمکیاں دیتے رہے، پہلے بھی یہ کہتے رہے آگ لگا دوں گا. یہ کس طرح کی زبان ہے؟ یہ وزیر داخلہ جن کا کام بہت پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں اگر باہر آ گیا، سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک کام ہوتا ہے کہ امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنانا وزیر داخلہ کا، وہ جو ہے یہ خونی انقلاب اور آگ لگانے کی، گراؤ جلاؤ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ میں حیران ہوں کہ اس طرح کے، اور یہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو پسند ہے. سر لاسٹ 30-40 سیکنڈز ہیں. لنڈن جا رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب اپنے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ. کیا ایشوز ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خوش نہیں تھے حکومت میں آنے کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں. اپنے قائد سے یہ ظاہر ہے کہ وہ مشاورت بھی کریں گے، ان سے ہدایات بھی لیں گے، رہنمائی لیں گے. رہنمائی کے لیے گئے صرف، اور کوئی خاص کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اسماعیل راؤ صاحب، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، امجد نیازی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.